السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو پیچھے ہمارا واقعہ چل رہا تھا کیسے یوسف علیہ السلام کی پھر برات ہوئی اور یوسف علیہ السلام پورے مصر کے بادشاہ بن گئے اور ان کے بڑے چرچے ہونے لگ گئے اور آہو بھگت ہونے لگ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، حالانکہ بلی نے یہ چاہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت نہ ملے، وہ ذلیل ہو جائیں، نعوذ باللہ مر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اب آگے کیا واقعہ چلتا ہے، تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو چونکہ قحط کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، اب یوسف علیہ السلام کے شہر میں یعنی مصر میں تو فراوانی تھی، کیونکہ انہوں نے تدبیر اختیار کی ہوئی تھی، غلہ وغیرہ محفوظ کیا ہوا تھا۔ لیکن آس پاس کے علاقوں میں جیسا کہ کنعان ہو گیا، ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، جہاں یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، تو وہاں پر بھی قحط سالی تھی اور دوسرے علاقوں میں بھی قحط سالی تھی۔ صرف مصر شہر میں یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے وہاں پر قحط سالی نہیں تھی اور وہاں پر لوگ غلہ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے آتے تھے، جس سے ملک کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور دوسرے لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی تھیں۔ تو اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہوا کیا، وہ سارے بھائی کنعان سے چلے۔ اب وہ کتنے بھائی تھے؟ 10 بھائی۔ بنیامین تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی تھے، تو وہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور جیسے یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ کیونکہ ہم نے تو انہیں کنویں میں پھینکا تھا اور وہ بک گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا مرتبہ، اتنی عزت، اتنا مقام مل سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب جو بندہ کنویں میں گرے اور اسے قافلے والے اٹھا کر لے جائیں اور وہ بکتا رہے بازاروں میں، تو اسے مقام و مرتبہ اتنا ملنا یہ تو ایک بڑی بعید بات ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام تو یہ ہرگز ہی نہیں ہو سکتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا۔ اسی کو قرآن پاک یوں بیان فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے ساری ان کی تحقیق حال کی تھی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی بہن ہو اور کیا کرتے ہو۔ تو انہوں نے سارا کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتلایا کہ ہمارے 2 باپ شریک بھائی بھی تھے، جن میں سے ایک گم ہو گیا اور اس کا جو سگا بھائی ہے وہ اپنے والد کے پاس ہے، تو وہ ابھی چھوٹے ہیں، تو اور ہم 10 آئے ہیں آپ سے غلہ لینے کے لیے۔